قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز حاضرین، اسٹیج پر رونق افروز تمام معزز، تمام معززین، اور سب سے پہلے میں خدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان اور اسی طرح سے ڈاکٹر محمد عبران صاحب جو فاؤنڈر ہیں اس فاؤنڈیشن کے، اسی طرح سے حکیم محمد افضل صاحب اور اجمل سر، محمد اختر سر، ان سب کا اور جتنے بھی ڈائز پر اور تمام ہمارے سامنے معززین بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم لوگ ملک ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ملک، ہمارے وطن ہندوستان کی ایک عظیم تاریخ رہی ہے۔ اس ملک ہندوستان میں ہم نے ہر طرح کے دور دیکھے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہر طرح کے دور دیکھے ہیں اور ان ادوار کا سامنا کیا، اور جس طرح سے آج ہم ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وہ باتیں روزے شمس کی طرح ہمارے سامنے آیا ہے، سورج کے نکلنے کی طرح ہم سب کے سامنے بالکل واضح ہے کہ آج مسلمان عام طور پر ذلت و خوار کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہمارا لیول جو آسمان کی بلندیوں سے بات کر رہا تھا، آج ہمارا وقار جو آسمان کی بلندیوں سے بات کر رہا تھا، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اس عزت والی زندگی سے پستی والی زندگی کے اندر آ گئے، اس عزت والی زندگی سے ہم ذلت والی زندگی میں آ کر کے پڑ گئے ہیں۔ آج ہر جگہ ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پر ذلت و رسوائی ہمارے اوپر مار دی گئی ہے۔ آخر ان سب کے اسباب کیا ہیں؟ ان کے ریزن کیا ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ اس چیز کی آج ہمیں فکر لے کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جتنے بھی افراد آئے ہیں، میں تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا آنا صرف اسی طرح سے جس طرح سے عام طور پر جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مقررین خطاب کرتے ہیں، اپنی اسپیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی ایم ہوتا ہے۔ ہمیں اس طرح سے کام نہیں کرنا ہے۔ آج ہم آ کر کے اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ہم بیٹھیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ لے کر کے جانا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمیشہ سرفراز کیا، ہمیں ہمیشہ بلند کیا،
ہمیں ہمیشہ بلندیوں کا سیر کرایا، اور ہم وہ قوم تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا کیا تھا۔ لیکن آج غور کرنے کا مقام ہے، جہاں پر ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں یا جہاں پر ہماری مداخلت ہو جاتی ہے، وہ کام ہمارا سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر گویا کی نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم آج عزت والی زندگی سے ذلت والی زندگی پر آ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس چیز کو ہم تلاش کریں۔ اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے آج ہماری اور آپ کی یہاں پر بیٹھک ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، قوموں کا عروج ہمیشہ ان کے علم کی وجہ سے ہوا ہے، ایجوکیشن کی وجہ سے ہوا ہے، تعلیم و تعلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب قوم کے اندر ایجوکیشن آتا ہے، جب قوم کے اندر تعلیم ہوتی ہے، جب قوم کے اندر علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ عظیم کر دیتے ہیں کہ اس وقت اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ اور جب قوموں کے اندر ایجوکیشن نہیں ہوتا، تعلیم و تعلم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، اللٹریسی آتی ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ پستی میں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی تاریخ رہی ہے، جب ہم لوگ علم سے، تعلم سے، ایجوکیشن سے، تعلیم سے جب جڑے تھے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ہم نے ہمیشہ بلندیوں کو دیکھا ہے، ہمیشہ عزت و شرف کو دیکھا ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے مقام کو بلند و بالا پایا ہے۔ آپ کو ایک تاریخ کا سیر کراتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنانا چاہا تو فرشتوں کو اس وقت بتایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو بناؤں گا اور انہیں زمین پر بھیجوں گا، اور زمین کا خلیفہ، زمین کا گورنر، زمین کا انہیں میں مالک بناؤں گا۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا کہ او رب العالمین، او میرے خدا، ہم لوگ تو آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہم لوگ تو آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، ہم لوگ تو آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اے اللہ، کیا ضرورت ہے کسی انسان کو بنانے کی اور انسان کو بنا کر کے زمین میں بھیجنے کی؟ اے میرے خدا، او رب العالمین، اگر یہ انسان زمین پر جائے گا تو وہاں پر فساد برپا کرے گا، آتنک کا ماحول بنائے گا۔ او رب العالمین، آپ انسانوں کو مت بنائیے، ہم فرشتوں کی جماعت کو رہنے دیجئے، اور ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، انی عالم، میں جو جانتا ہوں، اے میرے فرشتوں تم اسے نہیں جانتے ہو۔ تو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جہانوں کا علم عطا فرمایا، تمام جہانوں کا ایجوکیشن عطا فرمایا، اور جب انہیں علم دے دیا، انہیں تعلیم سے جوڑ دیا، ان کے اندر ایجوکیشن آ گئی، ان کے اندر علم اللہ تعالیٰ نے جب داخل کر دیا، تب تمام فرشتوں کو بلایا، اور تمام فرشتوں کو بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے فرشتوں، آؤ اب تم آدم سے ڈیبیٹ کر لو۔ ڈیبیٹ میں اسی طرح سے اس مناظرے میں اگر تمہارا علم بڑا ہوا ہوگا
تو تمہاری بات صحیح ہوگی، اور اگر تمہارا علم آدم کے علم کے سامنے کم ہو جائے گا تو آدم کی جیت ہوگی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء كلها، تمام چیزوں کا علم دیا، تمام چیزوں کے نام کا علم دیا۔ اور آج جو بھی ایجوکیشن ہم حاصل کرتے ہیں، جس بھی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر اگر اس نام کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے تو گویا اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم دیا، اور علم دینے کے بعد فرشتوں کی جماعت کو لا کر کے سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر آدم کو ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر آدم کو فرشتوں پر پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیش کیا، فرشتوں سے کہا اب بتاؤ کیا تمہارے پاس اتنا علم ہے جتنا کہ آدم کے پاس ہے؟ اس وقت فرشتوں نے اپنی ہار کو اور اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے رب، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے رب آپ نے جتنا مجھے علم دیا تھا، جتنا مجھے ایجوکیشن دیا تھا، جتنا مجھے تعلیم دیا تھا، اے اللہ مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ آدم کو تو آپ نے سارے جہانوں کا علم دے دیا، لہٰذا علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام فرشتوں میں سب سے معزز کر دیا، سب سے اعلیٰ کر دیا، سب سے بلند و بالا کر دیا۔ یہ ایجوکیشن، یہ تعلیم و تعلم ایسی چیز ہے کہ جب جب اس کو ہم نے اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلند و بالا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا ایک قصہ ہے، سب کے ذہن میں ہوگا۔ جب جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا، یوسف علیہ السلام جیل سے نکل رہے ہیں، بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور تعبیر بتانے کے بعد اس بادشاہ کے پاس بہت سے اس کی مداہنت کرنے والے، اس کی چاپلوسی کرنے والے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے بہت سے اس کے پاس موجود تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی وہ ان کے پاس کوئی الگ سے چیز نہیں تھی، یا وہ بادشاہ کے بہت زیادہ قریب ہونے کے بعد انہوں نے بادشاہت کو حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ سلامت آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ میں ان چیزوں کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، میرے پاس تم سب سے زیادہ علم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ غور کرنے کا مقام ہے، ہمیں اپنے ماضی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے پاسٹ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گزشتہ زمانے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، آج ہم نے اپنی ہسٹری کو بھلا دیا، آج ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے جب غیروں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر احساس قہطری کے وہ شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر مایوسی آتی ہے، وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے
وہ نروس ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے اندر تعلیم و تعلم کو، ایجوکیشن کو، اور جو علم ہمیں داخل کرنا تھا اس علم کو ہم نے ان کے اندر داخل نہیں کیا. آج مسلمانوں میں الٹریسی عام ہو رہی ہے، جہالت عام ہو رہی ہے، اور اللہ نے جو ہمیں عروج دیا تھا، ماضی میں جو ہمارا عروج تھا، ماضی میں جو ہمارا اقبال تھا، وہ اقبال صرف تعلیم کی وجہ سے تھا، علم کی وجہ سے تھا، ایجوکیشن کی وجہ سے تھا. غور کریے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں، آپ کی پیدائش مبارکہ ہوتی ہے. 40 سال تک آپ کو نبی نہیں بنایا جاتا، 40 سال تک آپ کو نبی نہیں بنایا جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے، اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تم سب کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تمام انسانوں کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تمام مسلمانوں کے نبی، تمام ہندوؤں کے نبی، تمام عیسائیوں کے نبی، تمام یہودیوں کے نبی، تمام کا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر کے بھیجا. ایسے ماحول میں جب اسلام کو پھیلانا تھا، ایسے ماحول میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسرے پارسین امپائر. رومن امپائر اور پارسین امپائر کے درمیان میں ہمیشہ جنگیں ہوتی تھی. ایسے ماحول میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوتی ہے. آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے. ایسے ماحول میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا تھا کہ اے اللہ کے نبی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی آپ طاقت کو مضبوط کریے اور جنگ کے لیے اپنے اسلحوں کو تیار کریے. لیکن اللہ کا یہ فرمان نہیں ہوا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ اور تیاریاں کریے، بلکہ جب اس وقت رومن امپائر اور پارسین امپائر اور اسی طرح سے یہ طاقتیں سپر پاور بنی ہوئی تھی، جس وقت کا ماحول ایسا تھا، جس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ انسان دیکھنے میں تو انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقی معنوں میں وہ درندہ بن چکا تھا، وہ جانور بن چکا تھا، وہ حیوان بن چکا تھا. ان کے حیوانیت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں، باپ کا انتقال ہو جاتا تھا، بیٹے اپنی ماؤں کو وراثت میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے جس طرح سے بیوی کے ساتھ مجامعت کی جاتی ہے، ہم بستری کی جاتی ہے، اپنی ماؤں کے ساتھ سارے بچے ہم بستری کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مجامعت کیا کرتے تھے، اپنی بہنوں کو ذلیل کرتے تھے. اسی طرح سے ایک غلام کو لایا جاتا، اس کے اوپر چربی کو چھڑک کر کے اس کے اوپر آگ لگا کر کے اس کی روشنی میں لوگ کھانا کھاتے تھے. ایک آدمی کا جانور اگر دوسرے آدمی کے جانور سے پہلے پانی پی لیتا تھا، 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی، اور اس کے اندر لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کا خون بہا دیا جاتا تھا. زندہ بچیاں پیدا ہوتی، معلوم ہو جاتا
جاتا ان بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینے کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے چوری چماری اور اسی طرح سے زنا وہاں پر عام ہو گیا تھا۔ شراب کو اس طرح سے پیا جاتا تھا جیسے کہ لوگ آج پانی پیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسے ماحول میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا تو قرآن کریم میں کوئی اور آیت نازل ہوتی، لیکن اس وقت قربان جائیے اللہ کے نبی پر، اللہ تعالیٰ پر۔ اس وقت جو آیت نازل ہوتی ہے، اپنے کان کے پردوں کو کھولیے، اپنے دل کے پردوں کو ہٹائیے اور خوب غور سے سنیے۔ ایسے ماحول میں جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت بھی ایسے ماحول میں جب رومن اور پارسین امپائر کا مقابلہ کرنا تھا، ایسے ماحول میں جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اس کے اندر بھی پڑھائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اقرأ، پڑھو، یعنی پڑھائی سے اس مذہب اسلام کی شروعات کی گئی تھی اور اسی کی یہاں پر تجدید کی گئی کہ یہاں پر ایجوکیشن سے شروعات کی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی سے کہا جاتا کہ اللہ کے نبی آپ رومن اور پارسین امپائر سے لڑنے کے لیے اپنی تیاریوں کو تو ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان جائیے، اللہ کے نبی کو ایسے ماحول میں پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تعلیم و تعلم کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ لہذا جب صدیق اکبر نے اس تعلیم کو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے حاصل کیا، عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی مرتضی اور طلحہ زبیر اور حسن اور حسین اور اسی طرح سے تمام حضرات صحابہ نے جب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی سے وہ تعلیم حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چمکایا اور ایسا چمکایا کہ دنیا آج ان کی مثال دیتی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا، تمہیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، تمہیں اپنی ہسٹری کا علم ہونا چاہیے، اپنی ہسٹری سے واقف ہوئیے۔ سب سے پہلا اگر عدالت کا کوئی نظام قائم کیا گیا، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں قائم کیا گیا، پولیس کا محکمہ تیار کیا گیا، حضرت عمر کے دور میں تیار کیا گیا، اسی طرح سے ڈاک خانے کا سسٹم لاگو کیا گیا، حضرت عمر کے دور میں قائم کیا گیا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے ان تمام نظام کو ہمیں اور آپ کو عطا کیا تھا۔ یہ عدالت کا میٹر ہو یا فوج کا میٹر ہو یا اسی طرح سے پولیس کا میٹر ہو یا اسی طرح سے ڈاک خانے کا میٹر ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے اسلاف نے ہمیں وراثت کے طور پر دیا تھا۔ آپ ہمارے نوجوانوں، آپ اپنی تاریخ کو دہرائیے، آپ اپنے ماضی کی تاریخ کو اور پاسٹ کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریے۔ جب آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا بحری بیڑا اگر کسی نے تیار کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا۔ اگر پہلی توپ اور پہلی بندوق تیار کی گئی، ہمارے اسلاف نے تیار کیا۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیے جابر بن حیان کو دیکھیے، جابر بن حیان کون ہیں جنہیں آج بھی انگریز انہیں فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتے ہیں۔ کیمسٹری کا آغاز کس نے کیا؟ جابر بن حیان نے کیا، وہ ہمارے اسلاف تھے۔ میڈیکل کو کس نے تیار کیا؟ ابو علی سینا نے تیار کیا، وہ ہمارے اسلاف تھے۔ اسی طرح سے آپ محمد بن اسماعیل کو دیکھیے، نہ جانے کتنے ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے ہمیں سائنس دیا تھا، جنہوں نے ہمیں بایولوجی دیا تھا، جنہوں نے ہمیں کیمسٹری دیا تھا، جنہوں نے ہمیں تمام دنیا کے جو علوم تھے ان علوم کو دیا تھا۔ ان علوم کو دینے کے بعد جب انہوں نے ہم کو یہ دیا تھا تو اس وقت ہمیں بلند و بالا اللہ نے کیا تھا، چاہے وہ سلطنت بنو امیہ ہو یا سلطنت بنو عباس ہو یا خوارزم شاہ کی حکومت ہو یا اسی طرح سے اس کے بعد چلنے کے بعد
सल्तनत उस्मानिया हो, ये सारी चीजें हमें और आपको हमारे बुजुर्गों ने दी थी। लेकिन जब 1257 में ईसाइयों में दो शख्स पैदा होते हैं, एक का नाम रेमन बल और दूसरे का नाम जो है जार्जर करके था। ये दोनों तैयार होते हैं और इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों का उस वक्त मुकाबला कर सकते हैं जबकि इनके तालीम को, इनके ताल्लुम को, इनके एजुकेशन को हम इख्तियार कर लें। लिहाजा जब उन्होंने उसको इख्तियार किया, खुदाए पाक की कसम 1200 के बाद से 1900 तक तो हम ठहरे रहे, लेकिन 1923 के बाद जिस वक्त ओटोमान एम्पायर और सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, उस वक्त से आज तक मुसलमान दोबारा नहीं उबर सका है। यहां से पैगाम देना चाहता हूं, अगर आज भी हमें बुलंदियों का सैर करना है, अगर आज भी हमें बुलंदियों पर जाना है, हमें आला होना है, अल्लाह ने साफ तौर पर कहा है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। दरजात उन्हीं के बुलंद होंगे जो ईमान वाले होंगे और जिनके अंदर एजुकेशन होगा, जिनके अंदर तालीम होगी। अल्लाह ने साफ कह दिया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जो जानने वाले हैं, इल्म हासिल करने वाले हैं और जो इल्म हासिल नहीं करने वाले हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। आज अगर हमें चाहिए, आज हमें चाहिए कि हम अपने तारीख को दोबारा दोहराने की कोशिश करें। जिस तरह से आज खिदमत फाउंडेशन इस चीज की जद्दोजहद कर रहा है, हमें और आपको चाहिए कि हम कांधा से कांधा मिला करके इस काविश में और इस कोशिश में आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारे बुजुर्गों की हमें तारीख मिले। आप अपने बच्चों को बताइए कि दुनिया का जो निज़ाम है, उस निज़ाम में चाहे साइंस हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो और इसी तरह से जो दुनिया के फ़नून है, ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने हमारे असलाफ के ऊपर खोले थे, हमारे असलाफ के जहन पर खोले थे। ये हमारी विरासत की चीज़ें थी, लेकिन हमारे अंदर इलिटरेसी होने की वजह से, तालीम न होने की वजह से, एजुकेशन न होने की वजह से आज हम कहां से कहां तक पहुंच गए। दिल के फफोटे जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोटे जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर फिर से बुलंदी का सैर करना चाहते हैं, फजाओं का सैर करना चाहते हैं, अपने बच्चों का बेहतरीन फ्यूचर चाहते हैं, रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं, तो तालीम और ताल्लुम से अपने बच्चों को जोड़ने का काम करें। खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान काबिले मुबारकबाद हैं, आप हजरात काबिले मुबारकबाद हैं, डाइस पर बैठने वाले काबिले मुबारकबाद हैं कि आप हजरात ने इस सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बस इतना ही कहूँगा कि इस खिदमत फाउंडेशन का साथ देते रहिए और इसके कांधा से कांधा मिला करके चलिए। और जिस तरह से इस खिदमत फाउंडेशन ने जो इनामी मुकाबला के ज़रिए से बच्चों के अंदर थोड़ी सी तालीम और ताल्लुम और एजुकेशन को दाखिल करने की कोशिश की है, सारे लोग कमर बस्ता हो जाइए और आज से एक इनकलाबी सूर फूंक दीजिए और ये ऐलान कर दीजिए खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारों से, ये कह दीजिए कि आज से हम तुम्हारे साथ हैं और यहीं से हम एक इनकलाबी गोगा बर्पा कर देंगे, एक इनकलाब बर्पा कर देंगे। आज का ये जलसा, आज की ये मीटिंग इंशाअल्लाह तारीख साज हो जाएगी। चंद लोग अगर उठ खड़े हुए, दो लोग खड़े हुए थे, रेमन बल और इसी तरह से जॉर्ज बेकन, ये दोनों खड़े हुए थे। इन दोनों ने ऐसी उसके अंदर, ईसाइयत के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर ऐसी चिंगारी में आग फूकी है कि आज वो चिंगारी इतना आम हो गई। हर जिले के अंदर आपको एक ऐसा कॉन्वेंट स्कूल मिलेगा जिसके अंदर वहाँ के डीएम, एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज के बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब आप सोचिए कि जिसके बच्चे जिसके स्कूल में पढ़ाई करेंगे वो उसका पूरा का पूरा सिस्टम होगा। हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं तो वो बच्चे हमारे होते हैं,
ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ان کا مزاج بناتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ اپ کرتے ہیں۔ ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے، ہم تعلیم و تعلم سے جڑ کر کے اپنے بچوں کے اندر ایجوکیشن کو لانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ بچوں کا جو ذہن ہے، ان کا جو حافظہ ہے، یہ ہمارے قابو میں رہے۔ اور سب سے پہلے ان بچوں کے ساتھ میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کے اندر اسلامک ایجوکیشن کو داخل کرنے کی کوشش کی جائے پہلے مرحلے پر، کیونکہ تعلیم، علوم، طلب العلم، العلم اسی کو بولتے ہیں جو علوم شرعیہ ہوتے ہیں۔ شریعت یعنی قرآن کے علوم، اللہ کے احکام، نبی علیہ السلام کے طور طریقے کے علوم، ان علوم کو ہم ان کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی فنون ہیں جن کو آج علوم کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اصل میں وہ فن ہیں، ان فنون کو بھی اپنے بچوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریے۔ ایک پیغام دیتا ہوں، پڑھیے گا اپنے اسلاف جابر بن حیان کو۔ آج جو لیب ہوتے ہیں اور لیب کے اندر جتنے شیشے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک سے ایک کیمیکل بنائے جاتے ہیں اور تیار کیے جاتے ہیں، یہ کسی اور کی دین نہیں تھی، کسی انگریز کی دین نہیں تھی، کسی عیسائی کی دین نہیں تھی، بلکہ جابر بن حیان کی یہ دین تھی، ہمارے اسلاف کی دین تھی۔ زمین کے نیچے سے جو لوہا نکلتا ہے وہ استعمال کے لائق نہیں رہتا، اس کو کس طرح سے صاف کر کے، اس کو پگھلا کر کے، اس کو کام کے لائق بنایا جاتا ہے، سریا بنائی جاتی ہے اور دوسرے لوہا تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ کسی انگریز نے نہیں دیا تھا بلکہ ہمارے اور آپ کے اسلاف جابر بن حیان نے دیا تھا۔ اسی طرح سے جو تیزاب ہوتا ہے، اس تیزاب میں جو قسمیں پائی جاتی ہیں، اس کو ہمارے اسلاف جابر بن حیان نے دیا ہے۔ بے شمار جو لیب میں چیزیں پائی جاتی ہیں اسے جابر بن حیان نے دیا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلا بندوق بنانے والا، اسی طرح سے توپ بنانے والا آج سلطنت عثمانیہ میں پائیں گے کہ وہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اسلاف سے ان کا تعلق تھا۔ اسی طرح سے عدالت اور ڈاک خانے اور پولیس اور اسی طرح سے فوج کا نظام بنانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارے اور آپ کے اسلاف تھے۔ اسی چیز کی ضرورت ہے، اپنے بچوں میں ماضی کے اسلاف میں جو چیزیں تھی اسے سور پھونکنے کی ضرورت ہے، اسے پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری میں میں پھر سے خدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور اسی طرح سے اس کے کارکنان اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ساتھ دے رہے ہیں ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ کم سے کم اس چیز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فاؤنڈیشن کو اور ترقی کی راہیں ان کے لیے ہموار کرے اور ایجوکیشن کے لائن میں اور اسی طرح سے اور جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں جو خدمت کے ذرائع ہیں ان ذرائع میں جا کر کے ہم اچھے ڈھنگ سے کوشش کریں اور اچھے ڈھنگ سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔